بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صدق اللہ العظیم۔ آج الحمدللہ ہم نے اس رمضان المبارک کی 29ویں تراویح ادا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی یہ لمبی آیت ہے، آخری رکوع سے پہلے والی، اور یہ آیت قرآن پاک کی طویل آیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندوں کے معاملات کے دین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ معاملات کا دین، اس کے بارے میں ہدایات دی ہیں۔ ہمارا دین 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ ایک چھٹی چیز ہے جس کو عدالتی نظام کے ساتھ اور سیاسی نظام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ عدالتی نظام اور سیاسی نظام، اس کا تعلق حکومت اور برسر اقتدار طبقے کے ساتھ ہے۔ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ اس میں ہماری کوئی رسائی ہے۔ عدالت کا دین اور حکومت کا دین، سیاست دینیہ جسے کہا جاتا ہے، یہ اوپر کے لیول کی چیزیں ہیں۔ لیکن ایک عام آدمی جن چیزوں سے گزرتا ہے یا جن چیزوں سے اسے واسطہ پڑتا ہے، وہ یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں میں مکمل ہوگا تو اس کا دین مکمل ہوگا، اگر اس میں ناقص رہے گا تو اس کا دین بھی ناقص رہے گا۔ عقائد کی اہمیت سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ اگر کسی عمارت کی بنیاد خراب ہو جائے تو پھر وہ ساری عمارت ہی گر جاتی ہے۔ عقائد کا صاف ستھرا، کھرا، مضبوط، واضح اور پکا ہونا ضروری ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، پتہ نہیں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہماری اللہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، پتہ نہیں ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں یا غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ اس قسم کا کوئی شک بھی عقیدے کے معاملے میں، اپنے دین کے معاملے میں قریب نہ آنے دیا جائے۔ عبادات کے بارے میں ہمارے سامنے تفصیلات آتی رہتی ہیں۔ معاشرت کا تعلق ہماری گھریلو زندگی کے ساتھ ہے، اور اخلاقیات کا تعلق گھر اور گھر سے باہر کی زندگی کے ساتھ ہے، اور معاملات کا تعلق یہ ہمارے کاروباری لین دین کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم کوئی باہمی معاملہ کرو تو اس معاملے کو آپس میں لکھ لیا کرو۔ کاروباری معاملات میں لکھت پڑھت کا ہونا یہ ہمارے دین کی طرف سے ہمیں بتلایا گیا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 8 مرتبہ لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تحریری طور پہ دستاویز تیار ہو اور معاملہ لکھا جائے اور ساری چیز سامنے آ جائے تو اس کے بعد اس معاملے میں نقصان کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، نقصانات زیادہ نہیں ہوتے۔ کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کیا جائے، تحریری طور پہ لکھا جائے، اور لکھنے کے بعد اس معاملے پر گواہ بنا لیے جائیں کہ بھئی ہمارا آپس میں یہ معاملہ ہوا تھا، آپس میں ہمارا یہ لین دین ہوا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، دینے والے کو بھی پتہ، لینے والے کو بھی پتہ، اور ساتھ گواہ بھی موجود ہیں۔ اور جب کوئی چیز تحریری طور پر لکھی جاتی ہے اس میں پھر کوئی ابہام نہیں رہتا، اس میں کوئی ابہام نہیں رہتا، بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ ہم آج اگر کسی سے کہیں کہ بھئی آپ مجھ سے قرضہ مانگ رہے ہیں، 20,000 مانگنے کے لیے ہیں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بس اگلے مہینے کی 1 تک دے دوں گا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایسا کرتے ہیں ہم اس کو لکھ لیتے ہیں کہ بھئی آج آپ نے مجھ سے 8 تاریخ کو یہ پیسے لیے،
اور آئندہ یکم کو آپ مجھے واپس کریں گے، تو سامنے والا کیا بولے گا؟ آپ کو مجھ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، آپ کو میری زبان پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت وہ یہ جملہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ جب آنے والی یکم کو وہ پیسے نہیں دیتا تو وقت بتاتا ہے کہ واقعی اس کی زبان پر اعتماد نہیں تھا۔ ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، لوگ واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کاروباری معاملات میں، لین دین کے دین کے معاملے میں لوگ اتنے زیادہ کوتاہی کا شکار ہیں کہ بھائی ہر آدمی اپنا مفاد سامنے رکھ کے معاملہ کر رہا ہے۔ کسی کی زبان پر بھروسہ کرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ کسی بھی معاملے میں کسی کے پاس چلے جائیں، سب عبادات کے اعتبار سے اپنی سب چیزوں کا اہتمام ہے، مگر معاملات میں آ کر کیا کر رہے ہیں؟ معاملات میں آ کے نقصان کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی آدمی کی تعریف کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعریف کرنے والے سے پوچھا کہ جس کی تم تعریف کر رہے ہو اس کے ساتھ تم نے معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا معاملہ تو نہیں کیا۔ پوچھا کہیں اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہنے لگے سفر تو نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ تم نے اس کو مسجد میں نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، جیسے کہیں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوگا، تم نے کہہ دیا بڑا اچھا آدمی ہے۔ تو کہا یہ اچھا آدمی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کاروبار کرنے سے، معاملہ کرنے سے اور اسی طرح کیا کرنے سے، سفر کرنے سے بندے کی حقیقت کھل کر آ جاتی ہے۔ اور خاص طور پر اگر آپ کا سفر لمبا ہو اور ایک ساتھ دن رات آپ نے ایک ہی ساتھ چلنا ہو، ایک ساتھ کھانا پینا ہو، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، تو لگ پتہ جاتا ہے کہ بندہ کتنے پانی میں ہے۔ تو معاملات کے دین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا اہم قرار دیا اور اہم سمجھا کہ یہ اس میں معاملات کے حوالے سے کیسا ہے۔ ہمارے معاملات کا جو دین ہے، اس میں بندہ جو نقصان اٹھاتا ہے، اس نقصان اٹھانے میں جو ایک چیز بنیادی طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے وہ حرص، طمع اور لالچ ہے۔ حرص، طمع اور لالچ یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کاروبار کی دنیا میں نقصان اٹھاتا ہے اور زبردست نقصان اٹھاتا ہے۔ اتنا بڑا نقصان اٹھاتا ہے کہ اس کو سمجھ تب آتی ہے کہ جب بندہ غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ آن لائن سارا سیٹ اپ ٹھیک کر لیا اور پیسے بھی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے اور ان کو تصویر بھی بھیج دی اور NIC کا تبادلہ بھی ہو گیا اور رابطہ نمبر بھی ہو گیا، اس کے بعد سب کیا ہو جاتا ہے؟ غائب۔ یعنی جو نقصان اٹھا رہا ہے اس نے کیوں نقصان اٹھایا؟ وہ لالچ میں آ گیا تھا۔ ابھی ایک صاحب اس دن بتانے لگے $12,000 باہر کسی بندے کے ساتھ آن لائن معاملہ چل رہا تھا، باہر $12,000 اس نے دینے تھے، وہ بندہ غائب ہو گیا۔ حالانکہ باہر کے دنیا کے لوگ تو بڑے معاملات میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی اس قسم کے کیس بھی ہو جاتے ہیں، ایسے واقعات بھی آ جاتے ہیں۔ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن ایسے واقعات بھی آ جاتے ہیں۔ تو طمع اور لالچ میں آ کر آج ہمارے دائیں بائیں جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو کاروباری سمجھ رہے ہیں نا، اگر ان کے کاروبار کی تہ میں ہم جائیں گے، ان کے کاروباری ہونے کی حقیقت کو ڈھونڈیں گے تو اندر سے نکلے گا اپنا کاروبار میں ایک پیسہ بھی نہیں لگا ہوا، اس سے لیا، اس سے لیا، اس سے لیا، اسے کہا تمہیں اتنا ملے گا، اس سے کہا تمہیں اس میں اتنا پروفٹ ملے گا، بس یہ پروجیکٹ کھڑا ہونے کی دیر ہے، بس تم صرف پیسہ پھینکو تو صحیح۔ پارٹیاں لائن میں لگی ہوئی ہیں، بس آپ صرف پیسہ دیں خالی۔ اس کے بعد لالچ میں بندہ آ جاتا ہے کہ یار اتنا زبردست آدمی اور اتنی تسلی دے رہا ہے، بس میرا پیسہ جانے کی دیر ہے، وہاں سے بدلے میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو کتنے لوگ آج اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کے بعد غائب۔ آپ کو اپنے پیسے کے بھی لالے پڑ جائیں گے، نفع تو دور کی بات ہے۔ سب لوگوں سے غلط بیانی کر کے، سبز باغ دکھلا کر کہ بھائی آپ کو اتنا ملے گا، آپ کو اتنا ملے گا، بندہ لالچ میں آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کاروباری معاملات میں، معاملات کے دین میں لالچ سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ جو بھی معاملہ کیا جائے صاف ستھرا ہو، سب کے سامنے ہو، ڈھکا چھپا نہ ہو، گواہ بنا کر کیا جائے اور اپنے گھر والوں کو تب بتایا جائے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں۔
ہمارے کتنے اچھے اچھے سمجھدار لوگ ایسے معاملات کرتے ہیں گھر والوں کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی ہے، وہ پتہ تب چلتا ہے جب سب کام ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ جو چہرے سے پریشانی نظر آتی ہے تو پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے آج کل پریشان نظر آ رہے ہو۔ یعنی گزشتہ دنوں میں نقل و حرکت مشکوک انداز کی ہوتی ہے، وہ مشکوک نقل و حرکت کے بعد جب چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے تو پھر کہانی سامنے آتی ہے کہ لو بھائی اتنے لاکھ روپے کیا ہو گئے، ڈوب گئے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو جو کم مقدار میں صحیح طریقے سے صحیح آمدن دے رہے ہیں یہ اس کے لیے صحیح ہے، یہ اس کے لیے کافی ہے، اسے استعمال کرے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو کاروباری معاملات میں اگر آدمی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ آج دنیا میں وہ دھوکہ دے گا مگر کل کو آخرت میں اللہ کی عدالت میں اس کو ضرور جواب دہی کرنا ہوگی اور اس سے ایک ایک پائی پیسے کا حساب لیا جائے گا۔ تو ہم اپنی زندگی میں اپنے کاروباری معاملات کو صاف ستھرا رکھیں۔ آج کیا ہوتا ہے آپس میں، گھر میں، دوستوں میں، خاندان والوں میں کہیں کوئی معاملہ کرنا پڑ جائے تو وہ کہتے ہیں جی یہ آپ پیسے استعمال کر لیں، خیر ہے بعد میں دیکھ لیں گے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو پیسے دیے ہیں یہ قرض دیے ہیں، تعاون کے طور پہ دیے ہیں، کاروبار میں شراکت کے طور پر دیے ہیں، کس حیثیت سے یہ پیسے دیے گئے؟ نہیں جی بس آپ لے لیں، ہم تو ایک ہیں، ہمارا تو کوئی آپس میں جھگڑا ہی نہیں ہے۔ تو جب جھگڑا نہیں ہے کل کو جب پیسے واپس لینے کی بات آئے گی تو جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ تو بتا دیا جائے کہ بھائی میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، بھائی میں اور آپ کلاس فیلو ہیں، بھائی ہماری تو اتنے سالوں سے دوستی ہے، بھائی وہ مجھے یہ ضرورت پیش آ گئی تو میں نے کہا میں آپ سے فون پہ بات کر لوں۔ تو آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں، اس کو بتا دیں کہ بھائی یہ پیسے آپ کو 20,000 دیے ہیں، 5,000 آپ کے لیے میری طرف سے تعاون ہے، 15,000 آپ نے مجھے واپس کرنے ہیں۔ اور آج کے دور میں اگر آپ نے کسی کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ یہ پیسے آپ نے مجھے واپس کرنے ہیں تو ساتھ اپنا یہ ذہن بھی بنا لیں کہ اگر واپس نہ کیے تو اسے آپ بھی برداشت کر سکیں، اس لیے کہ واپس کرنے والے آج کے دور میں بہت کم رہ گئے ہیں۔ مانگنے والے زیادہ ہیں لیکن مانگنے کے بعد واپس کرنے والے یہ بہت تھوڑے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں 5,000 روپے بندہ واپس نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے اگر آپ سے کوئی قرض مانگتا ہے تو اتنا قرضہ دیں کہ جتنا نہ ملے تو آپ کو پریشانی نہ ہو، ٹینشن نہ ہو۔ آپ اپنی حلال کی آمدنی جسے آپ نے بڑی محنت سے کمایا تھا آپ کے پاس کیش کی شکل میں موجود رہے، اس کی ویلیو بے شک کم ہو جائے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ مفت میں کسی کے ہاتھ پکڑا کر بعد میں روتے رہیں۔ آپ نے تو سوچا تھا کہ یہ ڈبل ہو جائے گی یا کچھ اس میں اضافہ ہو جائے گا، وہ اضافہ تو کیا ہوگا، وہ آپ کا اپنا مال بھی ڈوب گیا۔ آپ کا دوست آپ کو دھوکہ دے گا، آپ کا قریبی تعلق والا آپ کو دھوکہ دے گا، آپ جس پر اعتماد کر رہے ہیں وہ آپ کو دھوکہ دے گا۔ شریف آدمی ہوتا ہے پھر کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ کسی کو بتائے گا تو اپنی بدنامی ہوگی کہ کیسا سمجھدار آدمی ہے اور اس نے کیا کر دیا ہے۔ تو آدمی کسی کو قرض دے تو سوچ سمجھ کر دے۔ اسی طرح ہمارے ہاں کاروباری معاملات میں جو لوگ کاروباری لوگ ہوتے ہیں جب ان کے بچے آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو کاروبار میں لے آتے ہیں، والد بھی کاروبار میں ہیں، بیٹا بھی کاروبار میں ہے، پھر آہستہ آہستہ دائیں بائیں کے کزن ہیں، پھر ان کے آگے بچے آ جاتے ہیں، لیکن اس میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کاروبار کا اصل مالک کون ہے اور یہ جو بعد میں بچے اس کے اندر آئے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ تو جو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، جو علماء کرام سے پوچھ کر چلنے والے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ بیٹا یہ تمہاری تنخواہ ہے اور تم نے تنخواہ پہ کام کرنا ہے، بس زیادہ تنخواہ دیں یا کم دیں اپنی مرضی کی بات ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، کل کو جب کاروبار کا بٹوارا ہوگا کوئی بیٹا یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ یہ تو میں بھی اس میں حصہ دار ہوں، اس میں میں بھی پارٹنر تھا، میری بھی اس کے اندر شراکت داری تھی۔ نہیں بھائی، آپ تنخواہ دار تھے اور آپ بطور ملازم کام کر رہے تھے اور بس اتنی بات ہے۔ اور اگر آپ اس میں اپنے بیٹے کو پارٹنر بنانا چاہتے ہیں پھر اس کا شیئر واضح کریں کہ اس کا کتنا حصہ ہے، اتنا شیئر ایک بیٹے کا، اتنا شیئر دوسرے بیٹے کا، اتنا شیئر وائف کا، اتنا شیئر اپنا، اس کے حساب سے کاروبار چل رہا ہے۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو انتقال کے بعد جب وراثت تقسیم کرنے کی باری آئے گی تو پریشانی نہیں ہوگی، مسئلہ آسان ہو جائے گا۔
تو اپنی اولاد کو اپنے کاروبار میں شامل کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ اس قسم کے معاملات کو واضح کر دیا جائے۔ اسی طرح دوست مل کر 10-10 لاکھ 5 دوستوں نے ملائے کاروبار شروع کیا، اب اس میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو 10-10 لاکھ ملائے ہیں اس میں شراکت داری کے حساب سے یہ معاملہ کیا گیا ہے یا کسی نے قرض کے طور پہ پیسہ دیا ہے یا ویسے کسی نے بطور معاونت اس میں پیسہ ڈالا ہے، اور یہ کاروبار ہوگا کب تک ہوگا، کون محنت کرے گا کون نہیں کرے گا، منافع کی تقسیم کیسے ہوگی، اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہوتی ہیں۔ بس یہ لم سم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ 50 لاکھ لگا دیتے ہیں یار، اس میں سے آئے گا تو وہ ہم سب تقسیم کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد جب آگے چل کر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے یا نفع ہوتا ہے، اور اس کاروبار کو ختم کرنے کی باری آتی ہے، پھر ایک دوسرے کے لیے وہ کیا بن جاتے ہیں، پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ پھر مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، جی مفتی صاحب آپ بتائیے کہ اب یہ ہمارا 20 لاکھ کا تو اس میں نقصان ہو گیا ہے، 30 لاکھ پیچھے بچا ہے، اس میں سے کچھ ادھر ادھر چلا گیا، اب یہ اس میں پیچھے 15 لاکھ بچ گیا، اب ہم اس میں کیا کریں؟ ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ تو مفتی صاحب تو یہ پوچھیں گے کہ بھائی بتاؤ، شروع میں جب کاروبار شروع کیا تھا تو آپس میں طے کیا کیا تھا، معاملہ کیا ہوا تھا؟ وہ تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، ہم نے کہا دوست ہیں مل کے کر لیتے ہیں بس۔ تو جب مل کے کر لیں گے تو پھر اس میں شرعی طور پہ اس مسئلے کا حل نکالنا مشکل ہو جائے گا، پھر اس میں آپ کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا، اور وہ پھر جو بھی باہمی رضامندی سے اس کا حل نکالا جائے اس کے مطابق ہوگا۔ اور ظاہر ہے اس میں پھر اتنے نقصان ہوتے ہیں، اچھے اچھے کاروباری لوگ، اچھے اچھے دوست جن کی سالوں پارٹنرشپ چلتی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بالکل ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اندھا اعتماد کرنے کی وجہ سے اتنا نقصان ہوتا ہے کہ اس نقصان کی وجہ سے وہ سالوں کی شراکت داری ختم ہو جاتی ہے، پھر کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اور کورٹ والے تو پھر وہاں اتنا پیسہ لگے گا کہ آپ کو اتنا جو ہے وہ جیب سے لگانا پڑ جائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں میرے محترم دوستو عزیزو اپنے کاروبار کے معاملات کو صحیح رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی عبادات کی حفاظت کر رہے ہیں اور اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے لے کر نہیں چل رہے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کل قیامت کو اللہ کی عدالت میں یہ ہماری جتنی نیکیاں ہوں گی یہ اور لوگ لے کر چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھنا چاہیے یہ بڑا مشکل کام ہے، یعنی کاروبار کے دین کی بات کرنا، فضائل سنانا، ترغیب دینا یہ بہت آسان ہے، لیکن جب معاملہ کرنے کا وقت آتا ہے تو اچھے اچھے لوگ وہاں جا کر پھسل جاتے ہیں، اندر انسان کے لالچ آ جاتا ہے، انسان کو اپنے پیسے کا نقصان نظر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ میں نقصان برداشت کر لوں گا، اگر یہ میرا نقصان ہو جائے گا تو پھر میرے لیے چلنا مشکل ہوگا۔ اور یہ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ جو آدمی اس قسم کے معاملات میں اپنے مال کی قربانی دے کر نقصان برداشت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نعم البدل عطا کرتے ہیں، اس سے بہتر اسے عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے کاروبار کے دین کو، اپنے معاملات کو، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کو، ادائیگی کو ہمیں دین کے مطابق لے کر چلنا چاہیے، تاکہ اس میں ہمارا بھی آخرت کے اعتبار سے کوئی نقصان نہ ہو اور ہم کسی دوسرے کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔